بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی آج ایک اہم مسئلے پر مختصر طور پر بات کرنا چاہتا ہوں جو عوام اور خواص سب کے درمیان وہ مسئلہ گردش کر رہا ہے۔ کافی حضرات علماء کرام نے بھی اس پر بحث کیا ہے اور ان کی تقاریر اور ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، مگر ساتھیوں کے اصرار پر میرے دل نے بھی چاہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ خصوصی طور پر اس کو اٹھانے والے غیر مقلد اہل حدیث حضرات ہیں، تو آج اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے آمین بالجہر یا آمین بالسر، یعنی بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے یا آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ جب امام سورہ فاتحہ پورا پڑھ کے ختم کرتا ہے تو اس کے بعد آمین بلند آواز سے مقتدی کہیں یا پھر یہ کہ آہستہ آواز سے کہیں۔ تو اس کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آمین کا جو لفظ ہے یہ استجب کی معنی میں ہے، یہ قبول کرنے کی معنی میں ہے، ایک دعائیہ جملہ ہے، دعا کا ایک لفظ ہے۔ اور آمین کی حیثیت کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے نزدیک آمین پڑھنا سنت ہے۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیر امام کے لیے پڑھنا سنت ہے، یعنی امام نہ پڑھے۔ تو یہ تو اس کی حیثیت ہو گئی۔ اب اس پر آتے ہیں کہ احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آواز سے آمین پڑھی جائے۔ غیر مقلد اہل حدیث حضرات اور ائمہ ثلاثہ وہ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ تو ان کی دلیل، غیر مقلدین کی دلیل جو ہے، اہل حدیث حضرات کی دلیل، وہ روایات ہیں، وہ احادیث ہیں جن میں رفع بہا صوتہ کے لفظ آئے ہیں، یعنی بلند آواز سے آمین پڑھنے والی جو احادیث آئی ہیں تو وہ ان کے دلائل ہیں۔ اچھا، اس پر بعد میں آتے ہیں کہ ان احادیث کے جواب کیا ہیں۔ اس سے پہلے احناف کی، حنفی حضرات کی دلائل میں آپ کو بتاؤں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آمین امام کے پیچھے جب نماز چل رہی ہے، جماعت چل رہی ہے، تو آہستہ آواز سے آمین کہی جائے۔ تو سب سے پہلی دلیل حنفی حضرات کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آمین جو ہے ایک دعا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو گڑ گڑا کر کے اور آہستگی سے۔ تو آمین بھی ایک دعا ہے، تو یہاں بھی آہستگی سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی دلیل قرآن پاک میں سے یہ ہے کہ آمین کو آہستہ پڑھنا ہے۔ دوسری دلیل وہ حدیث پاک ہے کہ جو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ سکتہ فرماتے تھے۔ سکتہ کا لفظ یاد رکھنا، خاموشی۔ ایک جب آپ نماز شروع کرتے تھے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کر کے، تو اس کے بعد سکتہ فرماتے، اور دوسرا آپ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ پوری کرتے تھے تو آپ سکتہ فرماتے تھے، خاموشی۔ تو یہ جو سکتے ہیں، تو ان سکتوں کے اندر جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آہستہ آمین کہتے تھے۔ تو یہ ہوگی دوسری دلیل احناف کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ اور تیسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان تینوں کے نزدیک ان کی وضاحت آتی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ
کہ آمین بسر ہونی چاہیے، آہستگی سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ چوتھی دلیل وہ ہے کہ جس سے ائمہ ثلاثہ دلیل پکڑتے ہیں اور اسی طرح غیر مقلد بھی اسی سے اپنی دلیل پکڑتے ہیں، وہ حدیث ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جس میں جو ہے رفع کا لفظ آیا ہے کہ بلند آواز سے جو ہے آمین کہی جائے۔ لیکن یہ ہماری دلیل بھی ہے اور اسی کا جواب بھی دیتا ہوا چلوں گا میں، یہ ہماری چوتھی دلیل ہے احناف کی ہماری۔ تو دیکھیں اس کے روایت کرنے والے جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اس کے روایت کرنے والے دو حضرات ہیں، یعنی یہ حدیث متناً اس میں اضطراب ہے۔ عوام کے لیے آسان کرتا ہوا چلوں کہ دیکھو اس روایت کے اندر جو ہیں دو شخص ہیں اس کو روایت کرنے والے، ایک سفیان ثوری رحمہ اللہ، ایک شعبہ بن حجاج امیر المومنین فی الحدیث۔ شعبہ جو ہیں امام بخاری کے بھی استاد ہیں، تو دو شخص یہ روایت کرنے والے ہیں۔ تو شعبہ جو روایت نقل کرتے ہیں اس میں اخفا بہا صوتہ کے لفظ آتے ہیں، یا خفض بہا صوتہ کے لفظ آتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ آہستگی سے آمین پڑھی جائے۔ اور سفیان ثوری جو نقل کرتے ہیں دونوں پائے کے محدث ہیں، دونوں ثقہ ہیں، دونوں حجت ہیں، دونوں بڑے عالم ہیں۔ تو سفیان ثوری جو روایت نقل کرتے ہیں تو اس میں لفظ جو ہے رفع بہا صوتہ کے آتے ہیں کہ آمین کو بلند آواز سے کہا جائے۔ تو اب ہم جو کہتے ہیں کہ آمین کو آہستگی سے پڑھا جائے، تو چوتھی دلیل میں جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی کی روایت ہے تو ہم شعبہ کی اس سند کو لیتے ہیں کہ شعبہ جو ہے وہ اخفا بہا صوتہ کے لفظ جو ہیں استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور خفض بہا صوتہ کے لفظ بتاتے ہیں، اور غیر مقلد اور ائمہ ثلاثہ وہ سفیان ثوری کی سند کو لیتے ہیں کہ جس میں رفع بہا صوتہ کے لفظ آئے کہ آمین کو بلند آواز سے کہا جائے۔ تو یہی حدیث وائل بن حجر والی ہماری بھی دلیل ہے، غیر مقلد حضرات کی بھی یہی دلیل ہے، لیکن ہم اس کو لیتے ہیں جو شعبہ سے روایت ہے، اور غیر مقلد اور ائمہ ثلاثہ سفیان ثوری کو لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے بلند آواز کی بات ہے۔ اب اس پر ہم فیصلہ کیسے کریں؟ تو علامہ نینوی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے سفیان ثوری کی روایت کو ترجیح ہے اور کسی وجہ سے جو ہے وہ شعبہ کی روایت کو ترجیح ہے، لیکن علامہ نینوی کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے مطابق، یعنی علامہ نینوی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شعبہ کی روایت کو ترجیح ہے، جو کہ احناف کی یہی حدیث جو ہے ان کی دلیل بھی ہے۔ تو علامہ نینوی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ سفیان ثوری جو ہیں وہ بسا اوقات تدلیس کرتے ہیں، مدلس ہیں، یعنی ان کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، اپنے استاد کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، جبکہ شعبہ جو ہیں وہ مطلقاً تدلیس نہیں کرتے ہیں، یعنی بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر، اور جب بھی کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اخبرنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے استاد کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے۔ علاوہ اس کے سفیان ثوری نے جو حدیث نقل کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آمین جہرن پڑھی جائے، بلند آواز سے پڑھی جائے، لیکن سفیان ثوری کا اپنا مسلک بھی شعبہ کی روایت کے مطابق ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے، یعنی وہ سفیان ثوری خود حدیث کو نقل کرنے والے وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا جو اپنا عمل ہے وہ اس پر ہے کہ آمین کو آہستگی سے پڑھا جائے۔ تو سفیان ثوری کا خود اپنا مسلک بھی شعبہ کی حدیث کے مطابق ہے۔ تو یہ حدیث ہماری دلیل بن گئی۔ رہا سوال یہ کہ جو انہوں نے یعنی غیر مقلد نے یا اسی طرح اہل حدیث حضرات نے یا ائمہ ثلاثہ جو بات کرتے ہیں کہ آمین کو بلند آواز سے پڑھا جائے، تو اس کا ایک عوام کے لیے، پبلک کے لیے ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ وہ احادیث جہاں آمین کو بلند آواز سے پڑھنے کی بات آئی ہے وہ تعلیم پر محمول ہیں، کہ وقتاً فوقتاً پہلے دور میں ابتداء اسلام میں اس کو تعلیم پر محمول کیا گیا، سکھانے پر محمول کیا گیا کہ
کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب فاتحہ پوری ہوتی ہے تو وہاں پر آمین بھی جو ہے پڑھا جائے گا۔ تو یہ شروع میں اس طرح چلا، اس کے بعد پھر یہ بات ختم ہو گئی سکھانے کے غرض سے، اور خواص کے لیے اور طلباء کے لیے سمجھا کہ اس میں ایک اور جواب بھی ہے، علمی جواب، وہ یہ ہے کہ جہاں رفع بہا صوتہ کے لفظ آئے ہیں وہاں رفع سے مراد رفع یسیر ہے، تھوڑا سا آواز بلند، تھوڑا سا، یا جہاں جو ہے خفض اور اخفاء کی بات آئی ہے تو وہاں پر مراد حدیث سے یہ ہے کہ یعنی یہ جو خفا ہے یہ خفا غیر شدید ہے، یعنی کسی قدر آہستہ آواز، کسی قدر آہستہ آواز۔ تو اس لیے جب ہمارے پاس اتنے بڑے دلائل موجود ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آمین امام کے پیچھے آہستہ آواز سے پڑھی جائے، اور سب سے پہلی اور اہم دلیل میں نے جو بتائی تھی وہ قرآن پاک سے ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ کو آپ پکارو گڑ گڑا کر کے اور آہستگی آواز سے۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اور علی سنگ کی، ان کی بات بھی ہم نے بتائی کہ ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ آمین کو آہستگی سے پڑھا جائے۔ باقی جو ساری میں نے تفصیل بتائی ہے، اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔